دنیا کے اندر، اس دنیا فانی کے اندر سب سے بہترین انسان، سب سے معتبر انسان اور سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آج ہم لوگ کیا کہیں گے؟ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گاؤں کے مکھیا بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گاؤں کے سرپنچ بنایا ہے۔ لیکن آؤ میرے دوستو، ہم اور آپ اپنے آقا سے پوچھتے ہیں، آمینہ کے لال سے پوچھتے ہیں، مدینے کے سلطان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دنیا والے کہتے ہیں، دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ یا رسول اللہ، اس دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے معتبر انسان وہ ہے، سب سے افضل انسان وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کو اللہ نے گاؤں کے مکھیا بنایا ہے، جس کو اللہ نے گاؤں کے سرپنچ بنایا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس دنیا میں سب سے معتبر انسان کون ہے؟ تو آؤ اے میرے بھائیوں، اے میرے ایمان شریک بھائیوں، اے آمینہ کے لال کو ماننے والوں، اے مدینے کے سلطان کو ماننے والوں، آؤ میں آپ سب کو امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم سب میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم سب میں سب سے معتبر انسان وہ ہے، تم سب میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھا دے، جو خود برائیوں سے بچے اور دوسروں کو بھی بچا دے، جو خود گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی بچا دے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لے، تھوڑا سا اپنی حالات کا جائزہ لے میرے بھائیوں، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا میرے بھائیوں کہ آج اگر ہمیں بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، آج اگر ہمیں بچوں کو کالج بھیجنا ہو، آج اگر ہمیں بچوں کو اسکول لے کر جانا ہو، آج اگر ہمیں بچوں کو کالج لے کر جانا ہو، تو ماں کی آنکھیں بھی صبح روزانہ کھل جائے گی، باپ کے آنکھیں بھی صبح روزانہ کھل جائے گی کہ بچوں کو اسکول لے کر جانا ہے، بچوں کو کالج لے کر جانا ہے۔ لیکن اے میرے ایمان شریک بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ آج ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے، دین کی تعلیم سکھانے کے لیے صبح میں آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہیں؟ آج ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے صبح میں آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہے؟ یاد رکھو اے میرے بھائیوں، یاد رکھو اے میرے ایمان شریک بھائیوں، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو مسلمان بھی، جو ایمان والا بھی دین کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو اسکول کی تعلیم سے زیادہ اہمیت نہیں دے، کالج کی تعلیم سے زیادہ اہمیت نہیں دے، دنیاوی تعلیم سے زیادہ اہمیت نہیں دے، میں کہتا ہوں کہ اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ذرا سوچے گا میرے بھائیوں، غور کرے کیا جائے، اگر آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں اسکول میں پڑھتی ہے،
ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میں اپنے بچوں کو ڈگریاں حاصل کروا دوں، میں اپنی اولاد کو جلدی سے جلدی اسکول سے فراغت حاصل کروا دوں۔ لیکن میرے ایمان شریک بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ آج ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے اتنی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ آج چلو ہمارے بچوں کے پاس، ہماری بچیوں کے پاس، ہماری اولاد کے پاس وقت نہیں ہے، اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں، کالج سے پڑھ کر آتے ہیں، تو ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو کم سے کم میں کسی عالم کو کہہ کر یا اپنے امام صاحب کو کہہ کر قرآن کی تعلیم دلوا دے، حدیث کی تعلیم دلوا دے، دینی تعلیم دلوا دے۔ لیکن نہیں، آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے آقا آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان بھی، جو ایمان والا بھی اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیتا ہے، حدیث کی تعلیم نہیں دیتا ہے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتا ہے، دنیا میں رہ کر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، جو مسلمان اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تھا۔ آج ہم اپنا دیکھیں تھوڑا اپنے ملک کے ماحول، آج ہماری ماں اور بہنیں کی حالات کیا ہے؟ سیم ٹو سیم ہر کام غیروں والا کرتی ہیں۔ آج میں نے دیکھا، بہت اپنی ماں بہنوں کو دیکھا کہ باقاعدہ اپنی مانگ میں سندور لگاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھ کر اتنے افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آج مسلمانوں کی کیا حالات ہو گئی ہے۔ اسی لیے اے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو آپ اسکول پڑھنے کے لیے نہیں بھیجئے، کالج پڑھنے کے لیے نہیں بھیجئے۔ ضروری ہے آج کے زمانے میں، ضروری ہے آج کے زمانے میں ہندی انگلش پڑھنا، لیکن میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیجئے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیجئے، حدیث کی تعلیم سے آراستہ کیجئے، تاکہ ہماری اولاد کو معلوم چل جائے، ہمارے بچوں کو معلوم چل جائے کہ ہم کس دھرم کو ماننے والے ہیں، ہم کس مذہب کو ماننے والے ہیں، ہم کس عقیدے کو ماننے والے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم چل جائے کہ ہمارا دھرم کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے۔ کم سے کم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم اتنی دے دیجئے تاکہ ہماری اولاد کو معلوم چل جائے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، بھائی بہن کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے۔ لیکن نہیں، آج ہم لوگ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کے طرف متوجہ نہیں دلواتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی، جنت تو دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تین انسان ایسے ہیں، اسے جنت تو دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آخری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں، تین انسان ایسے ہیں جسے جنت تو دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلا شخص وہ ہے میرے بھائیوں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں نظر آئے، مارکیٹوں میں نظر آئے، چوک و چوراہوں پہ نظر آئے، گلی کوچوں میں نظر آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی،
جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہ میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کی دولت بہت بڑی دولت ہے، رب کعبہ کی قسم۔ یہ ماں باپ کی دولت ہماری آنکھوں سے جب اوجھل ہو جائے گی تب جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس شخص کی سجدے اور عبادت منہ پہ مار دیا جائے گا جس کے ماں باپ اس سے دنیا میں ناراض تھے، جس سے ماں باپ دنیا میں اس سے ناراض تھے۔ اسی لیے اے میرے نوجوان ساتھیوں، کوشش کیا کیجئے کہ اپنے ماں باپ کو کسی بھی حالت میں خوش کر کے رکھے۔ رب کعبہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، کامیابی آپ کی قدم چومے گی اگر یہ ماں باپ آپ سے خوش رہیں گے تو۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جو شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے۔ جبکہ شراب کا پینا ایسا ہے کہ سور کا گوشت کا کھانا ہے، سور کے خون کا پینا ہے، اور یہ شراب میرے دوستو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک دنیا میں رہیں گے، ہماری زندگی رہے گی، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، بولیے انشاءاللہ۔